شکریہ ادا کروں گا گورنمنٹ کا بھی اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس طریقے کا جو مہم چلا رہے ہیں اور بچوں کو جو سکھا رہے ہیں، نوجوانوں کو جو سکھا رہے ہیں کہ ڈرگس سے کس طریقے سے دور ہونا ہے۔ آج ہماری محفل میں یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں سے ہی میں مخاطب ہوں گا، نوجوان ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، چھوٹی گھریں ہیں۔ میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ جو ڈرگس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، گورنمنٹ اتنے پرچار کرتی ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتی ہے ڈرگس کو لے کے۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈرگس ہے کیا چیز اور اس سے کیا نقصان ہمیں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے جتنے بھی آفیسرس ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ڈرگس سے ہمیں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ آپ کتنے بچوں نے سمجھا کہ ڈرگس کیا چیز ہے؟ آپ کھڑے کرو، کیا ہوتا ہے ڈرگس؟ آپ اسکول کے بچے ہیں، آپ نے ابھی تک کیا سمجھا ڈرگس کیا ہوتا ہے؟ نوجوان بچوں ڈرگس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر ہم یہاں آئے ہیں، گورنمنٹ کا اتنا بڑا پروگرام ہے جو یہ سمجھانے کے لیے اتنی بڑی اویئرنیس کیمپین لگائی گئی ہے، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ڈرگس کیا چیز ہے اور کیسے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے مجھے پتا ہے کچھ بچے شرماتے ہیں جو بتا نہیں سکتے ہیں۔ ڈرگس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو اس طرح سے کھا رہا ہے جیسے لکڑی کو سنک کھاتی ہے نا اندر سے، اس طریقے سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی، ہمارے محلے خراب ہو رہے ہیں۔ ڈرگس جو ہے جب سے عادی ہو جاتا ہے نا بندہ، وہ پھر اس طریقے سے عادی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر نہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، اور نہ کوئی اپنے دوست کو سمجھتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بندہ اور بھی اس ڈرگس کی وجہ سے باقی چیزوں میں بھی آتا ہے، جیسے چوری ہو گئی، مرڈر ہو گیا، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں سے اس کو یہاں تک لے کے جاتی ہیں کہ جو سوسائٹی میں ایک بڑے جو کرائمس ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ کالج میں جاؤ گے، آگے جب کالج میں پہنچو گے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ دیکھیں گے آپ کی جو دوست ہوں گے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو پیئر گروپس ہوتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، کلیگس ہیں، جو آپ کے جو ساتھ میں پڑھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ بھائی یہ اتنے اچھے طریقے سے سگریٹ لگا رہا ہے ہاتھ میں، اتنے اسٹائل کے ساتھ کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا ہے، دوسرا بھی اس کو دیکھتا ہے اور موٹیویٹ اس سے ہوتا ہے، انسپائر ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے نا۔ تو آہستہ آہستہ سے سگریٹ ہے، تمباکو ہے، اس کے بھی دو کارن ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر میں دیکھے گا، ہے کہ نہیں، کہ پیرنٹس کو جب دیکھتا ہے کسی کا فادر، کسی کا بھائی بڑا جب سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، بچے اس کو دیکھتے ہیں، وہیں سے سیکھتے ہیں کہ اگر یہ پی رہا ہے تو مجھے پینے کا، مجھے بھی کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ اس طریقے سے جب وہ دیکھتا ہے، اسکول میں آیا، ٹیچرس ایسا تو کرتا نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں نظر پڑتی، تو اگر کوئی ٹیچر اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے، جیسے تمباکو ہے، میلا ہے، سگریٹ ہے، جب وہ پی رہا ہے سائڈ پہ چھپ کے، بچے نے دیکھا کہ بھائی یہ میرا ٹیچر ہے نا، وہیں سے بچہ سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا ہے؟ سب سے پہلے کہاں سے سیکھے گا؟ پیرنٹ سے سیکھے گا، پھر اسکول سے سیکھے گا، پھر دوستوں سے سیکھتا ہے نا۔ جیسے آپ ان کو دیکھتے ہو، جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے مطلب رہ رہے ہیں، اپنی لائف کو بڑے اچھے سے انجوائے کر رہے ہیں، تو وہاں سے اس کی عادت شروع ہو جاتی ہے، سگریٹ پینے کی عادت یا باقی جو نشے ان کی عادت شروع ہوتی ہے۔ جب اس کو لگتا ہے کہ اس میں مزہ نہیں ہے تو اس کے فرینڈ بولتے ہیں تھوڑا سا اور کریں گے، ہے نا۔ پہلے وہ دوست سوٹے مارتا ہے، سوٹے سمجھتے ہیں، دو تین جو لگاتا ہے کش، اس کے ساتھ میں پھر اس کو لگے گا کہ نہیں اب تو مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، چرس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب چرس استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ باقی نشے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کالج لائف سے اوپر جاؤ گے تب تک آپ کو نشہ جو ہے وہ پورے طریقے سے آپ کو پکڑ لے گا، جکڑ لے گا۔ جب وہ نشہ آپ کو جکڑے گا پھر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے زیادہ، کیونکہ پیرنٹس بھی اب اتنا آپ کو دیں گے نہیں۔ تو جب وہ پیسہ نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد بچے جو ہے وہ چوری کرنے پہ یا اس طریقے کی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے محلے والا کر رہا ہے تو ہمیں کیا لینا دینا ہے، یا ہماری نیبر میں کوئی ہے، پڑوسی اگر کر رہا ہے تو ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے، فرق پڑتا ہے۔ جب کوئی نشہ کرتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے مطلب آپ کے گھر تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، جیسے آپ بچے دیکھتے ہیں پیرنٹس جو ہے اگر آپ کو پیتے ہیں یا کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کچھ تمباکو کھا رہا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں، ماما کو بولیں ٹھیک ہے
یا بڑوں کو بولیں کہ بھائی اس طریقے سے کام کریں. اور پیرنٹس سے بھی میری گزارش یہ رہے گی کہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے سامنے اس طریقے کی جو ہے ایکٹیویٹیز نہ کریں. دیکھیے ایکٹیو جو اسموکر ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان جو ہے ڈاکٹر صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں پیسو اسموکر کو بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس سے جو ایکٹیو اسموکر ہوتا ہے جب وہ سگریٹ پیتا ہے, مطلب جو سگریٹ پینے والا ہے, جو دھوئیں کی وجہ سے جو اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے, جب اس کو نقصان ہوگا, اس کو جو نقصان ہوگا وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے. جیسے گھر میں بچے ہیں, جو گھر میں بچے ہیں ان کو اس سے الرجی, انفیکشن, ایون کہ کینسر بھی ہو سکتا ہے نا, چیسٹ انفلیمیشن جو ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ یا باقی نشے بھی نہ کریں. اور بچوں کو بھی یہ میں سمپل شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو اس طریقے کی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں, اپنے پیرنٹس کو بتائیں. اگر ان کو نہیں بتا سکتے ہیں آپ اپنے اسکول میں بتائیں تاکہ وہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز نہ کر سکیں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا, میں اتنا ہی بتانا چاہتا تھا. اور باقی جو ہمارے اتنے بڑے بڑے یہاں پہ آفیسرس آئے ہیں انہوں نے بتایا بھی, تو یہ سبھی لوگوں کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ نشہ نہ صرف ہماری سوسائٹی کو خراب کرتا ہے, ہماری اسٹیٹ کو بھی خراب کرتا ہے اور ہمارے ملک کو بھی خراب کرتا ہے. اور دشمن چاہتا ہی یہی ہے, باہر کا جو دشمن ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ ان کو اندر سے توڑے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ یوتھ جو ہے, نوجوان جو ہے وہ کافی اچھے مطلب لیول کے جو ہے نوجوان ہمارے یہاں پہ انڈیا میں ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی جو حرکت ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے خود جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس طریقے کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا چاہیے اور سوسائٹی کو ایک میسج دینا چاہیے کہ یہ جو نشے ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. شکریہ.